الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे वाजिबुल एहतराम, मेरे ज़ी-क़दर बुज़ुर्गान दीन, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी सूरतुल क़द्र तिलावत की और साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका तिलावत की। मैं बारगाह आली में दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और फिर हम सब को उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह करीम का हम पर बहुत बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह करीम ने हमें हमारी ज़िंदगी में एक अज़ीम महीना रमज़ान मुबारक का महीना इनायत किया और ये अफजल और बाबरकत महीना अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है।
چند گھڑیوں کے بعد، چند دنوں کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مہینے کو قیمتی سمجھا، اپنے لیے قیمتی بنایا۔ اتنے پرفتن دور کے اندر، پرفتن ہونے کے باوجود پھر بھی مسجد میں آتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ ممکن حد تک اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیا اور اللہ کو اپنے ساتھ راضی کرنے میں پورا کمال حاصل کیا۔ بڑے خوش نصیب۔ حالانکہ کچھ ایسی بھی ہیں کہ جنہیں رمضان کا مہینہ ملا، صرف نفس سے روزہ رکھا، نماز کے لیے نہیں آئے، قرآن کی تلاوت نہیں کی، جھوٹ نہ چھوڑا، دھوکے نہ چھوڑے۔ من لم یدع قول الزور والعمل، کہ جس نے جھوٹ نہ چھوڑا، برے اعمال نہ چھوڑے، تو فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس کا فریضہ روزہ تو ادا ہو گیا، روزے کے اعتبار سے تو مجرم نہ رہا، لیکن ثواب کے اعتبار سے وہ محروم رہ گیا۔ اور یہ مہینہ قرآن والا مہینہ، اس میں قرآن کی تلاوتیں ہر روز شب روز لگی رہتی ہیں۔ یہ قرآن عبادتوں کا مہینہ، اور یہاں تک کہ یہ رمضان دعا کا مہینہ بھی ہے۔ اس میں اللہ کریم اپنے بندے کی دعا کو ہر وقت قبول کرتا ہے۔ افطار کے وقت بھی اللہ کریم اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور ہر روز رات کو آواز لگتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنی حاجتوں کو پورا کرنے والا، ہے کوئی مدد طلب کرنے والا جو اس کی مدد کرو، ہر روز آواز لگتی ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سحری تب کرتے ہیں پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں۔ اور کچھ بد نصیب ایسی بھی ہوتے ہیں کہ صبح سحری اٹھتے ہیں، کھانا کھایا، پھر نماز میں پڑھی، سو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس بابرکت اور عظمتوں والے مہینے میں رب کائنات نے ہمیں ایک رات دی، اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر، بے شک ہم نے قرآن کو اس قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ عظمتوں والی رات میں رب کائنات نے پاک کلام، عظمتوں والا کلام اس رات میں نازل کیا ہے۔ حضرت جبریل امین نے لوح محفوظ سے بیت العزت تک، آسمان دنیا تک، جو پہلا آسمان ہے، آسمان دنیا تک ایک ہی رات میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، قرآن کو لے کے آیا۔ پھر بیت العزت سے، آسمان دنیا سے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کے قلب اطہر میں تقریباً 23 سال کے اندر نازل ہوا۔ کبھی ایک آیت نازل ہوئی تو کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک چھوٹی سی سورت نازل ہوئی۔ جیسے جیسے امت کو ضرورت پڑتی گئی، اس مسئلے کی ضرورت پڑتی گئی، اسی طرح رب تعالی قرآن کا نزول کرتا رہا۔ ادھر سے 23 سال پورے ہوئے، ادھر سے رب تعالی کا قرآن قلب اطہر پہ نازل ہو چکا تھا۔
اس بابرکت رات میں اللہ کریم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا عظیم کلام، اللہ کی صفتیں، اللہ سے نکلا ہوا ہے۔ جو چیز انسان سے نکلتی ہے، کسی چیز سے نکلتی ہے، اس کی صفت ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہے، اللہ نے خود کلام کیا ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل بہت بڑے امام گزرے، ان کا دور ہے، فتویٰ جاری ہوتا ہے، جو مولوی بک گئے، جو پیر فقیر بک گئے، انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق حادث ہے نا، مخلوق تباہ ہو جاتی ہے نا، ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ کا کلام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ڈٹ جاتے ہیں، فرماتے ہیں نا یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفتیں۔ اپنے فتوے پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ بلا لیتا ہے، ہر روز کوڑے لگتے ہیں، ظلم و ستم ہو رہی ہے۔ تقریباً 73-74 سال کی عمر ہے، بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے قرآن کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، جبکہ بادشاہ کہہ رہے ہو امام احمد ابن حنبل آج تو فتویٰ دے گئے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، حادثے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ امام سے فرماتے ہیں نا گردن تو کٹ سکتی ہے، میری عمر تو ضائع ہو سکتی ہے، زندگی تو جا سکتی ہے، لیکن میں یہ فتویٰ نہیں دوں گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں اگر کوئی دلیل لے آؤ، کوئی دلیل لے آؤ، دلیل تب آپ مجھے دو گے، میں اس دلیل کو دیکھوں گا، اگر وہ دلیل صحیح ہوئی، ثابت ہوئی، پھر میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ جو فتویٰ آپ دے رہی ہیں میں بھی وہی فتویٰ دے دوں گا، لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، میں امام احمد بن حنبل فتویٰ دیتا رہوں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ پھر وہ دور بھی لوگوں نے دیکھا، تاریخ عالم میں دیکھیے، امام احمد بن حنبل کا سب سے بڑا جنازہ نکلا، دین کی خاطر اپنی زندگی قربان کی ہے، بہت بڑا جنازہ۔ تاریخ عالم جس جنازے پر گواہ ہے، امام احمد بن حنبل کا وہ جنازہ تھا کہ جسے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا پہلے، جنازے کے وقت کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام کس رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انا ابتدأنا انزالہ فی لیلۃ القدر وانا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر کرتے ہیں، ہم نے ابتدا کس قرآن کو نازل کرنے کی لیلۃ القدر میں، جس وقت آمنہ کے لال غار حرا میں عبادت تھی، عبادت کر رہے تھے، تو جس رات میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سورہ رق کا نزول ہوا، تو جس رات میں ہوا اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور میرا پاک پیغمبر آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ قرآن میں دو طرح کے الفاظ آئے ہیں، ایک ہے ادراکا اور ایک آیا ہے یدریکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر ادراک آیا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اللہ نے آگے تفسیر بھی خود بتائی ہے، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو آگے لیلۃ القدر کا تعلق خود اعلان فرماتی ہے، تفسیر بتا دی۔ اور جہاں آیا یدریکا وما یدریک لعلہ یزکا، جہاں آیا یدریکا تو آگے اللہ نے کوئی تفسیر بیان نہیں کی، بس چھوڑ دیا، تو یہاں اللہ نے لفظ ادراک کا استعمال کیا۔ اور قدر اس کے کئی معنی آتے ہیں، ہم بھی اپنے الفاظ میں کہتے تھے نا کہ اس نے میری بڑی قدر کی ہے،
میری اس کی یہاں بڑی قدر ہے. تو امام زہری رحمہ اللہ فرماتی کہ یہ تمام راتوں میں اس رات کی خاص فضیلت ہے، خاص قدر و منزلت ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور شیخ ابو بکر رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں جو لوگ پہلے بدبخت ہوتے ہیں، جن کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، لیکن اس رات میں اللہ کریم ان کو بھی قدر و منزلت سے نواز دیتا ہے. اور ایک معنی قدر کا تنگی کا ہوتا ہے، جسے حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے روٹ گئے، نکل گئے، تو فظن ان لن نقدر، انہوں نے گمان کیا اللہ کی اجازت کے بغیر نکلے تھے، تو انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا، گمان کیا کہ اللہ میری اوپر کوئی تنگی نہیں لائیں گے. تنگی والا معنی اور یبسط الرزق، دو طرح کے الفاظ آئے ہیں رزق کے لیے. کبھی فرمایا یقدر اللہ کہ اللہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، پھر کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. حالانکہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو جاتا ہے. اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کے نام سے کہا جاتا ہے. اب یہ رات ہمیں کیوں ملی، کیسے ملی؟ آمنا کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا ذکر کیا. حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع بن نون علیہم السلام. 4 انبیاء کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 سال تک عبادت کی، 80 سال تک عبادت کی، اور اس میں انہوں نے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی. صحابہ کرام نے سنا، بڑا تعجب ہوا، 80 سال تک عبادت کی ہے، زندگی صرف کر دی ہے، کوئی نافرمانی نہیں کی. صحابہ کرام کو تعجب ہوا. جبریل امین آگئے، اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے صحابہ کو تعجب ہوا ان 4 شخصیات کی عبادت پر. اللہ کریم نے سورہ قدر نازل کر کے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات دے دی. اور میرے پاک پیغمبر کی امتیوں، اس رات میں تم عبادت کرو گے، عبادت کرنا تمہارا کام ہے. تقریباً 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب دینا رب ذوالجلال کا کام ہے. 1000 مہینہ، اس کی مدت تفسیر قرطبی والے نے لکھا ہے کہ 83 سال 4 مہینے مفت میں مل رہی ہے. تقریباً 80 سال پلس بیٹھے تھے اس میں. تقریباً کتنی باتیں انسان مشکلات میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، لیکن ایک رات کی عبادت جو کرے گا تو اللہ کریم 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب دے رہا ہے. تو مفت مل رہی ہے نا. کئی طرح کے واقعات آ رہے ہیں. آمنا کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے جو امتیں گزری تھی ان کی عمروں کو سامنے لایا گیا. کسی کی عمر 800 سال ہے، جو کسی کے 900 سال ہے، بہت بڑی عمریں ہیں. آمنہ کے لال نے جب عمروں کو دیکھا فرمایا میری امت کی جو عمر ہے اوسط جو عمر ہے 70-80 سال ہے. اللہ کریم یہ عبادت کر کے ان تک کہاں پہنچ سکتی ہیں، ان والا مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر تھوڑے سے پریشان ہو گئے. اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور میرا پاک پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات دے رہا ہوں خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات دے رہا ہوں. یہ اس میں عبادت کرے گی، اللہ کریم 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور میرا پاک پیغمبر آپ کو کیا معلوم قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
ام المؤمنین فرمانے لگی اللہ کے پاک پیغمبر اگر مجھے کسی رات کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کروں؟ اللہ کریم کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او ام المؤمنین سیدہ عائشہ اپنی بیوی سے فرماتے ہیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. او عائشہ جب یہ رات تجھے مل جائے تو اس رات میں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنا اللہم انکا عفو. میرے ساتھ پڑھیے گا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. جب آپ نے دیکھا تو فاعف عنی، جب اجتماعی کرو تو فاعف عنا جمع کثیر. اللہ کریمہ اللہم انکا تحب العفو، اللہ کریمہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف فرما. اس رات میں اپنی معافی کے لیے اللہ سے التجا کرنا اللہ کریمہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جنت عنایت فرما، جہنم سے دور فرما، قبر کے عذاب سے دور فرما. اللہ کریم جو ہماری مشکلات ہیں مصیبتیں ہیں اللہ تو ان کو حل فرما. جو عبادت بھی ہوگی اللہ کریم، جو دعا بھی ہوگی اللہ کریم اس کو قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. جب یہ رات آ جاتی ہے جبریل امین اللہ کے تنزل الملائکۃ سارے کے سارے فرشتے والروح اور جبریل امین اتر جاتے ہیں بإذن ربہم من کل امر اللہ کے حکم کے ساتھ ہر امر کے لیے. اللہ کریم اس رات کی مدت کیا ہے، کتنا ٹائم ہے اس کا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک درمیانی ٹائم اس کا، اس رات کا. جب یہ رات آ جاتی ہے جبریل امین آواز لگاتے ہیں سدرۃ المنتہا والے فرشتوں کو، او فرشتوں سارے کے سارے 70,000 فرشتے سارے کے سارے فرشتوں چلو زمین پہ دیکھو آج رات جو بھی عبادت کر رہا ہے، کوئی مرد ہے کہ عورت، جو کوئی بھی اللہ سے جو کچھ مانگ رہا ہے ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو. جو مومن بھی ہیں دنیا میں عبادت کر رہے ہیں جس حالت میں بھی ہیں، رمضان کے روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کے ساتھ مصافحہ کرو، سلام کرو. اب ان کا سلام تو نظر نہیں آتا لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، ندامت کے آنسو بہہ جاتے ہیں. جبریل امین 70,000 فرشتوں کی معیت میں نازل ہوتے ہیں، مومنین کے ساتھ سلام کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. جب سارے کے سارے فرشتے آ گئے، رات پوری گزار دی، ہر جگہ آ گئے، بیت اللہ پر جھنڈا گاڑ دیا، کوئی دور پر طور سینا وہاں پر جھنڈا گاڑ دیا، بیت المقدس وہاں پر جھنڈا گاڑ دیا، اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھنڈا گاڑ دیا. جبریل امین سب کو حکم دیتے ہیں پوری دنیا میں پھیل جاؤ، تمام مومنین کی دعاؤں پر آمین کہو. پوری رات کی سلسلہ چلتا ہے. جب طلوع فجر ہو جاتا ہے اللہ کریم کے فرشتے جبریل امین آواز دیتے ہیں، فرشتوں رات کو تم میرے ساتھ آئے تھے، سارے کے سارے آئے تھے، اب کوچ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اب واپس چلو. سارے کے سارے فرشتے واپس جانے لگتے ہیں.
پوچھتے ہیں جبریل آج رات اللہ کریم نے کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ آج رات اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ جبریل امین فرماتے ہیں اللہ کریم نے نیکوکاروں کو بخش دیا ہے، بدکاروں کو نیک لوگوں کی سفارش کی وجہ سے بخش دیا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوئی۔ اب رمضان کا ہر دن ہر شام کو تقریباً 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت ہوتی ہے رمضان کے افطار کے وقت، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو 10 کو 30 کے ساتھ ضرب دے دو، اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ رمضان بھی گزر جائے گا، لیلۃ القدر عظیم رات بھی گزر جائے گی، لیکن 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ 4 آدمی کون سے؟ ایک شراب کا عادی، شراب پینے والا جو بھی ہوگا، جب تک وہ اللہ سے معافی نہیں مانگے گا تو یہ رات گزر جائے گی۔ اللہ کی سب کی مغفرت ہونی، لیکن یہ رات گزر جائے گی، اس کی مغفرت نہیں ہو سکے گی۔ اور دوسرا وہ آدمی جو والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، رات گزر جائے گی، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا وہ آدمی جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، کردار ادا کرتا ہے، یہ رات لیلۃ القدر گزر جائے گی، لیکن اس آدمی کی مغفرت نہیں ہو سکے گی۔ اور چوتھا وہ آدمی جو دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے۔ لیلۃ القدر عظیم رات جس میں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن 4 بدنصیب رات گزر جائے گی لیکن ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پیارے صحابی ہیں، زیادہ تر احادیث ان سے مروی ہے۔ یہ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس کو لیلۃ القدر مل گئی، لیلۃ القدر میں اس نے قیام کیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا، ایمان کی حالت میں اللہ کے سامنے قیام کیا، وَاحْتِسَابًا، اس نیت سے کہ اللہ کریم مجھے ثواب دے، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے جہنم سے چھٹکارا دے، مجھے جنت میں داخل فرما، اس کی نیت ہے۔ اس نیت کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ باقی جتنی بھی راتیں گزری ہیں لیلۃ القدر کو چھوڑ کے، اللہ کریم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے جتنے بھی گناہ کی، سب گناہوں کو اللہ کریم لیلۃ القدر کے قیام کی وجہ سے معاف فرمائے گا۔ لیلۃ القدر قیام تہجد پڑھنا صرف اسی کے ساتھ تشریح والا لگتا ہے کہ صرف اسی کے ساتھ مختص نہیں ہے، قیام لکھ دیا، لیکن قیام کے ساتھ کوئی تہجد پڑھتا ہے وہ بھی اس میں آ گیا، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے وہ بھی اس میں آ گیا، کوئی تسبیح تحلیل جو کچھ بھی پڑھتا ہے تو وہ اس میں آ گیا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اس رات میں بڑی عجیب بات پڑی، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، پوری دنیا میں پھرتے ہیں، مومنین کو دیکھتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں اس لیے بیچتے ہیں، اللہ کریم بیچتا ہے۔ پارہ نمبر 1 ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے، ان کے تخلیق کا ارادہ فرمایا، تو فرشتوں کے سامنے بات رکھی کہ میں دنیا میں اپنا نائب بیچنے والا ہوں، حضرت انسان کو دنیا میں بیچنے والا ہوں۔
فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ کریم کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں کہ اتجعل فیہا من یفسد، جو یہاں فساد کرے گی، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گی، خون بہائے گی، اب ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم اس رات میں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ، تم نے میرے پر اعتراض کیا تھا، تم نے شکوہ کیا تھا کہ اللہ کریمہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں فساد برپا کرے گی، نافرمانیاں کرے گی، حالانکہ جا کے دیکھو میں نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو میرے سامنے سجدہ ریز مجھے راضی کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے۔ اور پھر بڑا بد نصیب ہوگا کہ اس سے بھی یہ رات گزر جائے، اگرچہ 2129 گزر گئی، لیکن آپ کی خوشخبری کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، اللہ کے پاک پیغمبر کے پیارے صحابی، وہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات، آنے والی 25 بھی ہو سکتی ہے 27، لیکن صحابی رسول 27 کے بارے میں مختلف اقوال آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جس رات ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہوئی تھی تو وہ بھی 27 کی رات ہمیں ملی تھی۔ تو میں تو رمضان کی ہر رات لیلۃ القدر ہے، کیوں اللہ کریم ہر رات اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دعاؤں قبول فرماتے ہیں، عبادات کو قبول فرماتے ہیں، مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ جب معافی کا اعلان ہوتا ہے تو کیا انسان 2129 اٹھ کے بیٹھ جلے بس آگے اجمع میں سے ہم اتنے نیک میری طرح گنہگار، ان کو کہاں پتہ چلتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ 21 آیت تب بھی اللہ کی عبادت، 22 آیت تب بھی اللہ کی عبادت، 23 آیت تب بھی اللہ کی عبادت، 24 25 26 ایک نہ تو کت لگ رہی سی نا صحیح آتا کہ نہ آتا ایک نہ تو کت لگ رہی سی 21 آیت کی 23 آیت 25 27 جو بھی مل گئی، لیکن جب جو رات بھی آپ کو لیلۃ القدر مل گئی، آپ نے ہر رات نے جو عبادت کی تو اللہ کریم آپ کی عبادت کو 83 سال 4 مہینوں کے ساتھ ہم کو ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ سنایا اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔